السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیب سائنس سیکنڈ ایئر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ڈی وی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کی خامیاں یعنی کہ نقصانات، اور اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈی میرٹس آف ڈی ڈی سی اسکیم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ڈی سی اسکیم میں کون کون سی خامیاں ہیں، کون کون سی خرابیاں ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہمارا مضامین کی نامناسب تقسیم، فالٹی ایلوکیشن آف سبجیکٹ۔ تو ڈی ڈی سی اسکیم میں مضامین کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ بالکل رانگ ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ مضامین جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آرٹس کے مضامین ہوتے ہیں، دوسرے سائنس کے مضامین ہوتے ہیں۔ آرٹس کے مضامین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ سالہ سال کئی سال گزر جاتے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، جبکہ سائنس کے مضامین جو ہے جیسے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، نئے نئے مضامین آتے رہتے ہیں، نئی نئی کتابیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس اسکیم کے اندر جو ہے سائنس کے مضامین کے لیے بہت ہی کم جگہ رکھی گئی ہے، جبکہ آرٹس کے مضامین کے لیے بہت ہی زیادہ جگہ رکھی گئی ہے، جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ڈی سی اسکیم کے اندر جو مضامین کی تقسیم ہے وہ بالکل رانگ ہے، غلط ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کمپیوٹرائز کرنے میں مشکلات، ناٹ ایزی ٹو بی کمپیوٹرائز۔ تو ڈی ڈی سی اسکیم کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ اگر ہم اس اسکیم کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیں، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، اور ہم چاہیں کہ اپنی اس تمام کتابوں کو جو ہے کمپیوٹر پہ کر دیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اس کو کمپیوٹرائز کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی ڈی سی اسکیم کی علامات جو ہیں وہ، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیمل کا استعمال کیا گیا ہے، اشاریہ کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نمبرز جو ہیں، علامات جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو کمپیوٹرائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ڈی ڈی سی اسکیم کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ کمپیوٹرائز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی علامات جو ہیں وہ روٹیشن جو ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، لانگ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، لانگ نوٹیشنز یعنی لمبی علامات۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فیچرز کے اندر کہ ڈی ڈی سی اسکیم کی بنیاد جو ہے وہ اشارے پر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم نے کسی نمبر کو جتنا زیادہ پھیلانا ہو، لمبا کرنا ہو، یا نئے آنے والے مضامین کی جگہ گنجائش پیدا کرنی ہو تو اشاریہ لگایا اور اس کے بعد اس کتاب کے لیے ہم جگہ گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ڈیسیمل کا، کہ ڈیسیمل لگاتے لگاتے کسی بھی کتاب کا نوٹیشنل نمبر جو ہے، اس کا درجہ بندی نمبر، جو کلاسیفیکیشن نمبر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو لکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈی ڈی سی اسکیم کی تیسری بڑی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی علامات جو ہے بہت لانگ ہوتی ہیں، بہت لمبی ہوتی ہیں، جس کو لکھنا، اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 4، مذاہب کی نامناسب تقسیم، فالٹی ایلوکیشن آف ریلیجنس یا رانگ ایلوکیشن آف ریلیجن یعنی مذاہب کی نامناسب تقسیم۔ تو ڈی ڈی سی اسکیم کے اندر جو مذاہب کی تقسیم کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب دیکھا جائے تو وہ اسلام ہے، اس کے بعد کرسچینٹی ہے، اس کے بعد بدھزم ہے، اور سکھزم ہے، اور دنیا کے جو ہے نا مذاہب جو ہیں وہ اسی طرح ان کی ترتیب آتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن اس اسکیم کے اندر جو ہے وہ مذہب اسلام کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا، اور اس کے لیے صرف ایک کلاس 297 کی رکھی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکیم جو ہے صرف اور صرف جو ہے کرسچینٹی کے لیے بنائی گئی، عیسائیت کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ اس اسکیم کو بنانے والا جو ہے شخص جو ہے میلول ڈیوی، وہ ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا، لہٰذا انگریز تھا، تو اس نے اس اسکیم کے اندر جو ہے مذہب عیسائیت کو، کرسچینٹی کو بہت زیادہ جگہ دی ہے، جبکہ جو دوسرے بڑے مذاہب جیسے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، صرف اس کے لیے ایک کلاس رکھی ہے، جو اس اسکیم کی بہت بڑی خامی ہے۔ نمبر 5، زبانوں کی نامناسب تقسیم، رانگ ڈویژن آف لینگویجز۔ مذاہب کی تقسیم کے ساتھ ساتھ زبانوں کی جو تقسیم کی ہے ڈی ڈی سی اسکیم میں وہ بھی بالکل غلط ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن دیکھا جائے دنیا کی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی بڑی زبانیں اور بھی ہیں، جیسے کہ عربی زبان جو ہے، اردو زبان ہو گئی، ہندی زبان ہو گئی، چائنیز ہو گئی، جیپنیز ہو گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میلول ڈیوی خود بھی ایک انگریز تھا، تو
اس نے DDC اسکیم کے اندر جو ہے جس زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے وہ انگلش لینگویج ہے. اس نے انگلش لینگویج کو تو اس اسکیم کے اندر بہت زیادہ جگہ دی ہے، جبکہ دوسری زبانیں جیسے عربی ہو گئی، ہندی ہو گئی، اردو ہو گئی، اور اس کے علاوہ چائنیز ہے، جاپنیز ہے، اس کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکیم صرف اور صرف جو ہے وہ انگریزی زبان کے لیے بنائی گئی ہے، تو لہٰذا زبانوں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. چھٹا اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایشیائی ممالک کے لیے نامناسب جگہ. دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر 7 بر اعظم کے اندر جو ہے مختلف قسم کے ممالک پائے جاتے ہیں. کچھ ممالک چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ممالک بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ رکھی جاتی ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کے لیے کم جگہ رکھی جاتی ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک جیسے انڈونیشیا ہو گیا، جاپان ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، تو ان کے لیے تو بہت ہی کم جگہ رکھی ہوئی ہے اس اسکیم کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکیم اور صرف جو ہے وہ امریکہ، یورپ جو ہے اور جو ہے وہ یورپین کنٹریز کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو ایشیائی ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے اس اسکیم کے اندر بہت ہی کم جگہ رکھی گئی ہے. تو لہٰذا ممالک کی تقسیم کرتے وقت ایریا ٹیبل کے اندر جو اس نے جو ممالک کی جو تقسیم کی ہے وہ بھی بالکل رانگ ہے، غلط ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس لیکچر کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ موجود ہوگا. تو اجازت، السلام.